كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. یہ حضور نے دو جواب دیے. جب حضور نے یہ جواب دیے تو وہی عورت یا کوئی عورت دوبارہ کھڑی ہوئی. فرمایا کہ عورتوں کا دین بھی انکمپلیٹ ہے اور عقل بھی انکمپلیٹ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارا دین انکمپلیٹ کیوں ہے؟ ہماری عقلیں انکمپلیٹ کیوں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری زندگیوں میں ہر مہینے میں ایک اچھا خاصا ایسا وقت نہیں آتا کہ جس میں تم نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو؟ یعنی وہی منتھلی پیریڈ ہے. تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا زمانہ تو آتا ہے. حضور نے فرمایا یہ تمہارے دین کے انکمپلیٹ ہونے کی وجہ ہے. دیکھو دو آدمی ہیں, ایک آدمی 30 دن عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی 20 دن عبادت کرتا ہے, 10 دن کرتا نہیں ہے. مگر 10 دن جو نہیں کرتا ہے اس کی کوئی سیلری بھی اسے نہیں ملتی. اور یہ 30 دن ملازمت کرتا ہے, 30 دن کی تنخواہ پاتا ہے. یہ 20 دن کرتا ہے اور 10 دن چھٹی کرتا ہے اور 10 دن, تو اسے 20 دن کرنے کی ملازمت کر تنخواہ تو 20 دن کی ملے گی. کہ 10 دن نہیں کیا, 10 دن کو اس کو چھٹی اس نے لے لی, اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, اس کا جاب نہیں جائے گا, مگر تنخواہ تو اسے 20 دن کی ملے گی. اور یہ 30 دن جاب کر رہا ہے, اسے 30 دن کی تنخواہ ملے گی. تو مرد 30 دن کام کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں اور روزے 30 دن کرتے ہیں اور عورتیں 20 دن کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ باقی 10 دن ہے, وہ 10 دن اللہ نے معاف کر دیے ہیں, وہ 20 دن نماز روزے کرتی ہے. تو اب جب ثواب کا وقت آئے گا تو مرد کو تو 30 دن کا ثواب ملے گا, عورتوں کو 20 دن کا ثواب ملے گا. وہ 10 دن تو انہوں نے نماز روزہ کیا نہیں, تو ثواب تو اس کا کم ہو گیا. جو تنخواہ آئی ہے وہ 30 دن کا جاب کرنے والے کی تنخواہ اور آئے گی اور 20 دن والے کی تنخواہ اور آئے گی. یہ عورتوں میں دین کی کمی رہتی ہے. لہذا عورتوں کو وہ جو 20 دن ہے اس دن میں اوور ٹائم کام کرنا چاہیے. سمجھو بہنیں, وہ جو 20 دن کام کرنے کے اس میں اوور ٹائم کام کرو اور اتنا کام اوور ٹائم میں بڑھاؤ کہ وہ 30 دن والا جتنی تنخواہ پاتا ہے اتنی تنخواہ تم پالو یا زیادہ پالو. پھر تمہارے دن میں کوئی کمی نہیں رہے گی. پھر عورتوں کے دن میں کوئی کمی نہیں, دونوں تنخواہ برابر لائے. وہ 3 والا بھی لایا $3000 اور یہ 20 دن والا بھی $3000 رہا ہے. 20 دن والے کو 3000 کیسے ملے؟ اوور ٹائم کام کیا اس نے, تو اوور ٹائم کا ملا کر کے اس کو بھی 3000 ملے, اس کو بھی 3000 ملے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 30 دن والے کو 3000 ملے اور 20 دن والا جو 4000 لائے, کیوں اوور ٹائم زیادہ لگایا اس نے. لہذا بہنیں اس بات کو سمجھیں. بہنوں, حضور نے فرمایا کہ ہر عورت پر مہینے میں ایک اچھا خاصا وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ نہ نماز کرتی نہ روزہ کرتی. یہ دین کم رہ جاتا ہے ان کا. لہذا جو بہنیں یہ کمی پوری کرنا چاہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 20 دن کام کے ہیں ان 20 دنوں کے اندر اپنا کام بڑھاؤ. 5 نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بڑھاؤ, نفلی روزے رکھو, زکاتیں ادا کرو, نفلی کام بڑھاؤ. مگر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو یعنی نوکری کے لیے کسی سفر میں دور دراز سفر میں گیا ہوا نہ ہو, بلکہ وطن کے اندر گھر پر شوہر موجود ہو, تو عورت کے لیے نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں. عورت نفل روزہ رکھنا چاہے گی تو اپنے میاں سے پوچھے اور وہ اجازت دے تو نفل روزہ رکھے. فرض روزے عورتوں کے جو قضا ہوئے ہیں, رمضان میں جو روزے عورتوں کے قضا ہوتے ہیں فرض روزے, وہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. لیکن عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کا شوہر موجود ہے گھر پر, تو اسے شوہر سے اجازت لینی. اجازت لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت نے کہہ دیا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے, شوہر خاموش رہا, یہ اجازت ہو گئی. عورت نے صبح شہری کے وقت اٹھی اور اٹھ کر شہری کر رہی ہے اور شوہر کا بھی آنکھ کھل گئی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی شہری کر رہی ہے, آج روزہ رکھے گی, وہ کچھ بولا نہیں, تو یہ اجازت ہو گئی. بہرحال اجازت چاہیے, شوہر کی اجازت کے بغیر عورت روزہ نفل روزہ نہیں رکھے گی. یہ حدیث شریف میں مسئلہ آیا. تو غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو جو دین میں کمی ہے وہ دین کی کمی پوری کرنے کے لیے اپنے کام بڑھانے پڑیں گے, نمازیں بڑھانی پڑیں گی, روزے بڑھانے پڑیں گے, زکاتیں خیراتیں بڑھانی پڑیں گی, تو وہ اوور ٹائم کام ہوگا. دوسرا مسئلہ کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری عقل انکمپلیٹ, اس کی کیا دلیل؟ حضور نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے, تم شریعت کا مسئلہ جانتی ہے نہیں, قرآن کریم میں یہ مسئلہ ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے اوپر کے رکوع میں.
کہ کسی معاملے میں گواہ جو ہوتے ہیں تو مرد، ایک مرد اور عورت اگر ہے تو دو عورتیں اور ایک مرد گواہ اکول ہیں. کسی معاملے میں عورت گواہ ہیں تو دو مرد چاہیے، دو مرد گواہ ہیں، اور اس میں اگر مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ہیں تو عورت، ایک مرد اور ایک عورت کافی نہیں ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی جگہ پر دو عورتیں ایک مرد کے اکول ہیں اور برابر ہیں. حضور نے فرمایا یہ جو دو عورتوں کی جو وجہ ہے یہ عقل کی انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے اکول اس لیے کی گئی ہیں کہ عورتیں بھولتی ہیں اور پہلے سے یاد ہو اسے تو بھول ہی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ گواہی دیتے دیتے بیچ میں بھول جاتی ہیں. بات کہتے کہتے بیچ میں تھوڑی بات ان سے رہ گئی تو دو عورتیں ہیں، دونوں ساتھ کھڑی ہوں گی، اب یہ گواہی دے گی اور یہ سنے گی تاکہ یہ کوئی بھولے تو یہ اسے یاد دلائے. عورت میں جب گواہیاں ہوتی دو گواہوں کی گواہیاں الگ الگ لی جاتی ہیں. ایک موقع پر ایک قاضی نے ایک معاملے میں دو عورتیں گواہ تھیں تو قاضی نے ایک عورت کو بلایا، دوسری عورت کو باہر بٹھایا. عورتوں نے اعتراض کیا کہ نہیں ہم اس طرح گواہی نہیں لیں گی، دونوں عورتیں ایک ساتھ کھڑی ہو کر کے کھڑی ہوں گی اور ایک عورت بولے گی تاکہ وہ بھولے تو دوسری عورت بتائے. اور اللہ نے دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام رکھی اس لیے ہیں کہ ایک بھولے تو دوسری بتائے. اب تم نے ایک کو تو گواہی کے لیے بلایا، ایک کو باہر بلایا اور بٹھایا، تو اگر وہ بھولے گی تو کون بتائے گا؟ چنانچہ آج مسئلہ یہ ہے کہ دونوں عورتیں ساتھ کھڑی رہیں گی. تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے کچھ احوال ایسے ہیں، بچوں کی کچ ایسی ہے، بچوں کی پریشانی ایسی ہے کہ دماغ عورتوں کا پریشان رہتا ہے مردوں کی بنسبت، اور وہ بہت سی باتیں بھولتی ہیں اور بیان کرتے کرتے بیچ میں سے کوئی جھوٹ چھوڑ جاتی ہے اور بھولتی ہے. تو یہ حضور نے جواب دیا کہ تمہاری عقل کی کم ہونے کی دلیل شریعت کا یہ مسئلہ ہے اور تمہارے دین کے ناقص ہونے کی دلیل یہ وجہ ہے. اب عورتوں کی سمجھ میں آ گیا، سب مسئلہ کلیئر ہوگا اور سمجھ میں آ گیا، اور عورتوں نے خیرات دینی شروع کی. اس زمانے میں عورتوں کے پاس پیسے تو تھے نہیں، زیور ہی عورتوں کے پاس ہوتے تھے، تو عورتوں نے اپنے زیور نکالنے شروع کیے، اپنی کان میں سے بالیاں نکالنی شروع کی، ہاتھ میں سے انگوٹھیاں نکالنی شروع کی. جو انہوں نے زیور نکالے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے زیور نکالنے شروع کیے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کی جھولی بنا کر کے ان کے بیچ میں گھومنے لگے، اور وہ عورتیں اپنے زیور نکال کر اس میں ڈالتی رہی، سب زیور ڈالتی رہی. یہ حدیث شریف ہے. تو غرض اس حدیث شریف میں مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نفل خرچ کرنا، فرض خرچ کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور جنت سے قریب کرتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خیراج کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ بو، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو 700 دانے ہو گئے. یہ تو ہے مینیمم، میکسیمم نہیں ہے، مینیمم ہے کہ کم سے کم 700 گنا تو ملے گا ہی. $1 دو، $700 تو لے لو اللہ کے یہاں. اور میکسیمم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں گنجائش کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں. میکسیمم تو اس کے یہاں ہوتا ہے جس کے یہاں خزانے میں کوٹا ہو. اللہ ان اللہ واسع علیم، وہ تو بڑی کوشادگی رکھنے والے ہیں اور سب جاننے والے کس کو کتنا دینا ہے. ان کے یہاں کوشادگی ہے، بے شمار اجر ہے، مگر وہ جاننے والے بھی ہر بات ہیں کہ کون کتنے اجر کا مستحق ہے. اس کے اعتبار سے جو جتنے اجر کا مستحق ہے اسے دیتے ہیں. اللہ کے یہاں میکسیمم کوئی چیز نہیں ہے، ان کے یہاں مینیمم ہے کہ $1 دو، $700 لے لو. یہ کہاں خرچ کرنے کے لیے قاعدہ ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں. میری بہنوں سمجھو اللہ کے راستے میں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس کو تو صدقہ کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں کہتے ہیں ملت اسلامیہ کے لیے خرچ کرنا. اسلامی جہاد ہو رہا ہے، اس جہاد میں خرچ کرنا. کہیں مسجد بن رہی ہے، اس مسجد میں خرچ کرنا. کہیں مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اس مدرسے میں خرچ کرنا.
یہ جو ملت اسلامیہ کے لیے، قوم کی سربلندی کے لیے، قوم اونچی ہو، اس کے لیے خرچ کرنا، دیکھو اسی میں آتا ہے یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان ممالک میں مسلمان لڑکوں کے لیے اسلامی اسکول قائم کرنا اور مسلمان لڑکیوں کے لیے اسلامی گرلز اسکول قائم کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ، زکات ہوگی نہیں، زکات نہیں ہوگی، زکات تو صدقے میں خیرات میں گئی، صدقہ فطر ہوگا نہیں، صدقہ فطر نہیں ہو تو صدقے میں زکات میں خیرات میں گئی۔ یہ تو ان کے علاوہ الگ سے ایکسٹرا رقم، رضاکارانہ رقم خرچ کرنی ہے۔ تو ان ملکوں میں مسلمان لڑکوں کے لیے علیحدہ مسلم اسکول اور مسلمان لڑکیوں کے لیے الگ مسلم گرلز اسکول قائم کرنا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، جہاد میں خرچ کرنا، ملت کے فروغ کے لیے کام کرنا، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کا ثواب مینیمم 700 گنا ہے، $1 کے $700 کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم کچھ نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کی جتنے ارمان اور جذبات اور جتنا دل میں اخلاص ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے جو میں نے اس تقریر کے شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی، اور مجھے اس سلسلے میں آج بہنوں سے خاص طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کی یہ مسجد جس میں آپ سب بہنیں بیٹھی ہوئی ہو، یہ مسجد ابھی پلان میں ہے، ابھی اس کی زمین خریدی گئی ہے، اللہ جانے اس کے بھی پیسے ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، میں اس سے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ پھر آگے اس کی بلڈنگ کے بہت بڑے پلان ہیں، اس کی چینجنگ ہے، اس میں تغیر کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اس کے کتنا خرچہ ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، میں تو باہر کا آدمی مسافر ہوں، ساری مجھے تفصیل نہیں معلوم، لیکن اجمالاً سب بہنوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسجد کو بہت زیادہ آپ حضرات کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مردوں کے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، عورتوں کے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ جو ہندوستان فتح ہوا ہے، یہ ہندوستان جو فتح ہوا ہے، یہ کوفہ کی عورتوں کے صرف زیورات کے چندے سے فتح ہوا ہے۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بڑا قصہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اذان ہونے والی، اس لیے نہیں بیان کرتا میں۔ صرف کوفہ کی عورتوں کے زیور کا چندہ ہوا تھا، تو کوفہ کی بہنوں کے زیور کے جو چندہ ہوا تھا، اس سے پہلی فوج ہندوستان پر آئی تھی اور یہ جنگ ہوئی تھی اور اسلام فتح ہوا، ہندوستان فتح ہوا اور ہندوستان میں اسلام داخل ہوا ہے، اور آج ہم سب جو مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان سب کا ثواب اس کوفہ کی عورتوں کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان عورتوں کے چندے سے یہ کام ہوا تھا، سب سے پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ لمبا واقعہ، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو میں عرض یہ کر رہا کہ یہ جو کام اس وقت میں ہے، یہ سب کے تعاون کی ضرورت ہے، مردوں کی بھی تعاون کی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ بعض بہنیں یہ سوچیں گی کہ ہم تو نماز پڑھنے تھوڑے آئیں گے، ہمیں کیا ضرورت پیسہ دینے کی، مرد نماز پڑھے، مرد پیسے دے، ہم تھوڑے یہاں نماز پڑھنے آئیں گے۔ تو اس کا جواب بھی سن لو سب بہنیں، آپ نہیں آئیں گے، آپ کی اولاد آئے گی، آپ کے لڑکے آئیں گے، آپ کے پوتے آئیں گے۔ آپ گھر بناتے ہیں، تو کس کے لیے بناتے ہیں؟ اپنے لیے بناتے ہیں، اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے بناتے ہیں، اپنے پوتوں کے لیے بناتے ہیں۔ بعض مرتبہ بڈھا بڈھی اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ بس آج چلے اللہ کے یہاں کل چلے، اور پھر بھی وہ بڑے میاں اور بڑی بھی مکان بنا رہے ہیں، نیا مکان بنا رہی۔ کوئی پوچھے ان بڑے میاں سے اور بڑی بی سے کہ اس عمر میں تمہارا تو گزر جھونپڑے میں بھی ہو سکتا ہے، تم کیوں پکا مکان بنا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ وہ بڑے میاں اور بڑی بھی جواب دیں گے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اولاد کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہم ٹھیک ہے، ہمارا مرنے کا وقت آ گیا ہے، ہماری اولاد وہ رہے گی۔ میری بہنوں یہ بھی یہاں سمجھو کہ اس مسجد میں آپ ہی کے بچے آئیں گے، آپ ہی کے رشتہ داروں کے بچے آئیں گے، وہ یہاں آ کر تعلیم لیں گے، دین سیکھیں گے۔ آپ کی بچیاں آئیں گی، وہ آ کر یہاں دین سیکھیں گی، تعلیم لیں گی، اور یہاں سے جو دین اور روشنی ملے گی وہ آپ کے گھروں میں پہنچے گی۔ اس لیے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم تو یہاں نماز نہیں پڑھیں گی، پھر ہمارا اس میں کیا حصہ کیوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا ایک آدھ کمرہ رکھا جائے کہ اگر ایمرجنسی کوئی عورت گزر رہی ہے اور اس کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ بیچاری وہاں آ کر وضو کر کے اپنی نماز اکیلی پڑھ کے چلی جائے۔ ایسی ایک جگہ فیسلٹی ان کے لیے بھی رکھیں گے۔ تو غرض یہ ذہن سے بات نکالنی چاہیے، یہ ساری ملت کا کام ہے،
اور ہماری نسلوں کے لیے ہے. ہم فائدہ اٹھائیں گے, ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. اور مجھے کمیٹی کے ذمہ دار حضرات نے یہ بتایا کہ $3 لاکھ کا خرچ ہے اس مسجد میں. $3 لاکھ کا خرچ ابھی باقی ہے. ابھی فنڈنگ میں $3 لاکھ چاہیے, اور $3 لاکھ اس ملک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کمیونٹی یہاں بھیج دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس پیسے کچھ نہ کچھ دیے ہیں. تھوڑے تھوڑے ہو کر کے بھی بہت ہو جاتے ہیں. گجراتی میں ہے کہ ٹیپے ٹیپے سروور بھرا ہے, یعنی کانکرے کانکرے پاڑ بند ہے. تو ڈالر ہو کر $5 ہو کر $10 ہو کر $50 ہو کر $100 ہو کر کے یہ فنڈ پورا ہونا کوئی بہت بڑا مشکل نہیں ہے. یہ تو بہت معمولی سا فنڈ ہے. ہمارے ہندوستان میں $3 لاکھ روپیوں کو ہم ہندوستان میں کوئی بڑا فنڈ نہیں سمجھتے, اور $3 لاکھ اور $3 لاکھ اکول ہیں. $3 لاکھ اور $3 لاکھ اکول ہیں, برابر ہیں. کیا دلیل ہے کہ ہمارے یہاں پان $1 میں ملتا ہے, اور تمہارے یہاں پان $1.25 میں ملتا ہے. یہاں پان $1.25 میں ملتا ہے, اور ہمارے دیوبند میں پان $1 میں ملتا ہے. تو تمہارا ڈالر تو $1 کا کام بھی نہیں کر رہا. اس لیے ان 3 لاکھ کو بہت بڑا مت سمجھو. ہم ہندوستان میں 3 لاکھ کو کچھ نہیں سمجھتے. 3 لاکھ کو تو ایک بستی اکٹھا کرتی ہے اور اپنا مسجد کا کام کر لیتی ہے. لہذا میرے بھائی اور میری بہنوں, اس کو کوئی بہت بڑا معاملہ مت سمجھو. کمرے ہمت کسو اور لکھواؤ, چندہ لکھواؤ اور نام لکھواؤ اور اپنا تعاون اور مدد پیش کرو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب برکت عطا فرمائیں گے, آخرت میں بھی خوب برکت عطا فرمائیں گے. انہوں نے فنڈنگ کا نام لکھانے کا کیا انتظام کیا مجھے نہیں معلوم. انتظام کیا ہوا ہے اور عالمہ کھڑی ہوتی. اچھا, مجھے یہ بتایا گیا کہ اندر یہ انتظام ہے, اندر ہماری بہنیں ہیں جو کھڑی ہوں گی, نام لکھیں گی, سب کریں گی. لہذا اب میں گفتگو پوری کرتا ہوں اور مختصر دعا کرتا ہوں, اس کے بعد پھر یہ کام آپ شروع کریں. ہم لوگ نماز کا وقت ہوگا, نماز کے لیے چلے جائیں گے. اچھا, فنڈنگ کریں گے تو ہم پہلے فنڈنگ کر لو, لیکن شور نہیں ہونا چاہیے, یہاں مرد بھی ہیں. لہذا بہنیں زیادہ زور سے نہ بولیں. عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ضروری ہے, یہ مسئلہ بھی عورتیں سمجھ لیں. عورتوں کی آواز بھی عورت ہے. عورت کے کیا معنی؟ عورت یہ عربی لفظ ہے, عورت کے معنی چھپانے کی چیز. لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز. تو عورت کی آواز بھی عورت ہے, یعنی اس کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے. لہذا بہنیں زیادہ زور سے نہ بولیں, یہاں مرد ہیں, اور یہ کام اندر شروع کریں اور کام ختم کر لیں تو ہمیں بتائیں, تو پھر ہم دعا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کام شروع کریں. یہ کچھ زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں. ہمارے عبدالحق بھائی انگار جو ہیں اس مسجد کی تمام تفصیلات بتائیں گے, اسے بہنیں سنیں اور کام جاری رکھیں.